باپا جانی ایک دن کہہ رہے تھے کہ آپ ربیع الاول کے موقع کے اوپر نا اپنے گھروں پہ بلب روشن کیا کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی میں بتا دوں کہ بعض لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، بعض واقعی دل کے مریض ہوتے ہیں اور بعض دوسرے والے دل کے مریض ہوتے ہیں. یعنی وہ ٹانٹ کر رہے تھے کہ ربیع الاول سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. کسی کو تکلیف نہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے. ہم یہ کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے پرفارم نہیں کی، آپ نے خود سے دین میں داخل کی ہیں، اور آپ اتنی داخل کر دی ہیں کہ جو نہیں کر رہے ان کو آپ گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو سر ان کو بھی کریں اور صحابہ تابعین تبع تابعین کو بھی کریں. نعوذ باللہ، جڑیں بڑھو نا. تو میں نے اس میں الزامی بات کی تھی کہ اگر یہی محبت کا کرائیٹیریا ہے نا تو سر آج کل تو ناسبی بہت ہو چکے ہیں، اہل بیت کے دشمن بہت ہو چکے ہیں، تو آپ لوگ نا 10 محرم پہ ماتم بھی شروع کروا دو، اور پھر جب ہم آپ کو منع کریں آپ کہیں یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اس لیے ہمیں ماتم نہیں کرنے دے رہے. وہ ماتم کے خلاف میں نے الزامی بات کی ہوئی تھی، وہ کسی نے بیچ میں کلپ کاٹ کے نا شیعہ نے چڑھا دیا کہ لو جی انجینئر صاحب بھی مان رہے ہیں ماتم ہونا چاہیے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. شرم کریں. حضرات کی طرف سے آپ کے ویڈیو کلپس کو آؤٹ آف کانٹیکٹ کاٹ کے اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ میرے لیے جی بڑی تکلیف دہ چیز بنی ہوئی ہے، اور میں سخت تکلیف میں ہوں، اور میں ایسے مجرمین کو بالکل معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنے چینلز کی ریٹنگ کے لیے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں. یعنی یہ بہت بڑے مجرم ہیں جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے، میری ویڈیوز میں کوئی ایسی بات آپ کو ملتی ہے جو آپ کے عقیدے کے موافق ہے اور میں بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہوں، پھر تو آپ ضرور اپلوڈ کریں. میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے، میں کوئی کاپی رائٹس آپ کے اوپر کلیم نہیں کروں گا، میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے. لیکن اگر میں نے کوئی بات الزامی بات کے طور پہ کی ہے، اینٹی وینم پھکی کے طور پہ، اور آپ اس کو اوریجنل بات بنا کے پیش کر رہے ہیں کاٹ کے قطع برید کر کے، تو سر یہ تو پھر میں اس پہ یہی بولوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ لوگ پھر کذاب ہیں، دجال ہیں، یہ ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، اور میں ان کو بالکل معاف نہیں کروں گا. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی نے معاف کرنا ہے کہ جس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. آپ کو کنسیکوینسز اس کے نہیں پتا کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے. یعنی لوگ جو ہیں وہ جاہل عوام ہے، آپ کو پتا ہے یہ 22 کروڑ عوام ہے تو شاید 21 کروڑ ہی جاہل ہے، اور دینی اعتبار سے تو پی ایچ ڈیز بھی یہاں پہ جاہل ہیں. وہ کیا سے کیا بات سمجھ کے تو وہ پھر گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے اوپر یعنی تل جاتے ہیں. اور یہ مجھے پتا ہے کیوں ہوا ہے. الحق مر، عربی میں ایک محاورہ ہے الحق مر، دا ٹروتھ از آلویز بٹر، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. چونکہ ہماری دعوت سے سچائی پھیلی الحمدللہ، تو سچائی تو ہوتی کڑوی. اب جس کے مکتبہ فکر پہ ضرب پڑی نا تو اس نے کوشش کی کہ میں بدلہ اتارنے کے لیے، چاہے مجھ سے بدلہ اتارنا ہے یا کسی اور مکتبہ فکر سے، مجھے اس نے انسٹرومنٹ بنا لیا، بیچ میں کلپ کاٹ کے چڑھانے شروع کر دیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور شرم کرنی چاہیے. ہماری ویڈیو سے الحمدللہ ہارمنی آئی ہے. میرے خلاف بھی اگر کسی نے کلپ چڑھانا ہے نا میرے بھائی، رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کر کے نہ چڑھائیں، بلکہ علمی طریقے سے اپنی بات سامنے لے کے آئیں. اور جو لوگ میری باتوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ذرا تھوڑی شرم کریں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ کریں. یعنی میں نے جو بات کی ہے میں اللہ کے فضل سے اسے آن کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر بالکل قائم ہوں، اور میں یہ جو کچھ ظلم کر رہے ہیں میں اس پہ صبر کروں گا، ان اللہ مع الصابرین. لیکن ساتھ ساتھ میں کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنا لقمہ میری ویڈیوز کے منہ میں ڈال کے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہاں جو میں نے بات کہی ہوئی ہے وہ آپ بے شک شیئر کروائیں، اس کو آپ قطع برید نہ کریں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کریں، کاٹ چھانٹ کے نہ کریں، بلکہ جو صحیح بات وہ میں آن کروں گا. وہ میں ویڈیوز میں جب بات کر رہا ہوں تو میں بالکل آن کروں گا، اس سے میں کوئی انکاری نہیں ہوں. اس کے لیے میں آپ کو نصیحت کروں گا. پہلی نصیحت تو یہ کروں گا کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک.com. پاک فار پاکستان بھی، پاک فار فرقوں سے پاک بھی. اہل سنت منہج کی بات ہو رہی، فرقے کی نہیں. اہل سنت پاک.com پہ جو آفیشیل ہمارے یوٹیوب کے 2 چینل ہیں، انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپ اور انجینئر محمد علی مرزا کمپلیٹ لیکچرز، یہ 2 ہی چینل ہیں جو آفیشیل ہیں. اور فیس بک کا بھی ہے. شارٹ کلپ کے آلموسٹ 4 لاکھ کے قریب فالورز ہونے والے ہیں الحمدللہ.
اور کمپلیٹ لیکچر کے بھی 1 لاکھ کے قریب ہونے لگے ہیں، فیس بک کے 1 لاکھ سے کراس کر چکے ہیں فالوورز. آپ اس پہ جو چیز اپلوڈ ہوتی ہے جس تھم نیل کے ساتھ اور جو باتیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کو آپ فالو کریں، وہ پہلے نمبر پہ یعنی وہ چیز جو ہے جس کو میں آن کروں گا. دوسری نصیحت یہ ہے کہ میری کوئی بھی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیں آپ. یعنی جب وہ بات ہو بھی رہی ہوتی ہے نا، اس میں بھی بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اگر وہ بات شروع ہو کے ختم ہو رہی ہے نا، پھر آپ اس کو لیا کریں. اگر وہ بیچ میں سے کاٹا ہوا ہے تو سر تھوڑی اپنی بھی عقل استعمال کرو نا. یہ تو میں قرآن کے ساتھ بھی پھر کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ. قرآن حکیم میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ساتھ کیا لکھا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. یا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ 3 میں سے 1 ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے، میں صرف بیچ میں بات کاٹ لوں کہ اللہ 3 میں سے 1 ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے. تو سر یہ کھلواڑ تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. پھر سوشل میڈیا اتنا بڑا سمندر ہے، ہم کس سے جا کے لڑ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ شرم کریں، اور نوٹ کر لیا کریں میری جو گفتگو ہے وہ الزامی بات ہے یا میں کلیم کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور تیسری میری نصیحت یہ ہے کہ اگر اس سے بھی نہ پتہ چلے تو سر اللہ کے فضل سے ہمارے بھائی ہزاروں واٹس ایپ کے میسیجز کے روزانہ جواب دیتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، 5 نمبر لکھے ہوئے ہیں، کم از کم 5 یا بلکہ اب تو 6 ہو چکے ہیں. 5 یا 6 نمبرز ہیں واٹس ایپ کے، آپ ان میں رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ جی علی بھائی کی یہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، اس میں یہ تھا. ویسے تو آپ اپنی عقل بھی استعمال کریں نا، کامن سینس، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس اتنا کامن بھی نہیں ہوتا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں. باقی میں یعنی سخت نالاں ہوں ان سے، اور ان ظالموں نے یہ یعنی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے مجھے تختہ مشق بنایا ہوا ہے. اور میں تو اب یعنی ہماری اکیڈمی کی پالیسی بھی 1 سال سے تقریباً چینج ہو چکی ہے. اب تو میں ان علماء کے نام بھی نہیں لیتا، میں صرف یعنی ان کے علمی رد کر دیتا ہوں جو زندہ ہیں. مرے ہوئے تو ظاہر ہے فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کی چیزوں کو تو لوگ آن کرتے ہیں.